نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ رمضان مبارک کا ماہ مقدس ہے۔ 3 رمضان مبارک حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ سو آج ہم اس مناسبت سے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب کو بیان کریں گے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، پیاری بیٹی ہیں، اور آقا علیہ السلام اپنی لخت جگر سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نام الہام الہی سے فاطمہ رکھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جہنم سے دور رکھا ہے، جیسا کہ امام حاکم نے المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوزخ سے دور اور محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوزخ سے دور فرما دیا، اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ جو نام ہم اپنے بچوں کے رکھتے ہیں، ہمیشہ ہمیں نام اچھا رکھنا چاہیے، برا نام ہو تو بدل لینا چاہیے۔ جو نام رکھا جاتا ہے اس کا معنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو نام رکھا جاتا ہے اس نام کی تاثیر یا اس نام کا اثر شخصیت پہ ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھا نام رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام خود نام رکھا کرتے تھے، اور اگر برا نام ہو تو آقا علیہ السلام اس نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کرو، کیونکہ اچھے نام والا اپنے نام کی لاج رکھتا ہے۔ آج کل بس ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ہم ایسا نام رکھیں جو یونیک ہو، کسی نے نہ سنا ہو، اور بعض مرتبہ ہمیں اس نام کا معنی بھی نہیں پتہ ہوتا لیکن ہم نام رکھ دیتے ہیں، اور پھر جب ہم علماء سے رابطہ کرتے ہیں تو پھر اس نام کا معنی پتہ چلتا ہے تو پھر افسوس کرتے ہیں۔ تو پہلے ہی جب آپ نام رکھتے ہیں علماء سے رابطہ کر لیں، یا اچھا نام رکھیں، انبیاء کے ناموں پہ نام رکھیں، تاریخ اسلام میں جو صحابہ کرام ہو گزرے ہیں ان کے ناموں پہ نام رکھیں، تو ہمیشہ جو ہے وہ اچھا نام رکھیں۔ یا جو بھی آپ نام رکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کا معنی کیا بنتا ہے، کیونکہ جو معنی ہوتا ہے اس کا اثر، اس کی تاثیر اس کی شخصیت پہ ہوتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ نام کا اثر جو ہے وہ شخصیت پہ ہوتا ہے؟
جیسا کہ بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے، حضرت سعید بن مسیب تابعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے والد سے روایت کو نقل کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا جن کا نام حزن تھا، حزن معنی بنتا ہے غم، غمگین، غم کرنے والا، تو ان کا نام حزن تھا۔ وہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا نام حزن ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ نام سنا تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم سہل ہو، یعنی تمہارے لیے یہ آسانیاں ہیں، تم آسانی کے لیے ہو۔ اس نے کہا نہیں، میرے جو باپ دادا نے نام رکھا ہے میں اس کو نہیں بدلوں گا، اور اس نے اپنے نام کو نہیں بدلا۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی آپ فرماتی ہیں کہ پھر ہمارے خاندان میں مسلسل تنگی موجود رہی، اسرت موجود رہی۔ تو دیکھیں نام کا اثر شخصیت پہ یا خاندان پہ بھی جو ہے وہ کیسے پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے خاندان سے تنگی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے جو نام بھی ہم رکھیں ہمیشہ جو ہے وہ اچھا نام رکھیں، اس کا معنی پتہ ہونا چاہیے۔ اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت سعید ابن مسیب کی روایت کو نقل کیا کہ ان کے دادا نے جو ہے وہ اپنا نام نہیں بدلا، جس کا نام حزن اور غم بنتا تھا، اور اس کا اثر اس خاندان میں رہا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے پھر مسلسل تنگی رہی۔ حزن کا معنی ہی غم بنتا ہے۔ تو جو سیدہ کائنات ہے فاطمہ، اس کا معنی میں نے آپ کو کیا بیان کیا ہے کہ جن کو جہنم سے دور فرما دیا گیا۔ تو کیا ان پہ یا ان کی جو اولاد ہے، جو ذریت ہے، اس کا فیض انہیں نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا، اے بیٹی، کیا تم جانتی ہو کہ میں نے تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ مولا علی المرتضیٰ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں پہ موجود تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ان کی ذریت کو قیامت کے دن آگ سے دور فرما دیا ہے، میں نے اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا۔ سو جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہیں اور جو اولاد فاطمہ ہے، جو ذریت فاطمہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے دور فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو آگ کا عذاب نہیں دے گا۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، میں نے آپ سے جو پہلے دو روایات نقل کی ہیں اس میں یہی بیان کیا گیا کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اور جو ان کی ذریت ہے، جو ان کی اولاد ہے، ان کو جہنم کی آگ سے رب تعالیٰ نے دور فرما دیا ہے۔ لیکن یہ جو روایت میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو محبین فاطمہ ہیں، جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت رکھتے ہیں، ان کو بھی اس نام کا کیا فیض ملے گا، یہ بھی سنیے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں
کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور ان سے محبت رکھنے والوں کو جہنم کی آگ سے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ جو سیدہ کائنات سے محبت رکھنے والے ہیں انہیں بھی رب تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے الگ تھلگ کر دیا۔ حضور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امت کی خواتین کی سیدہ ہیں، سردار ہیں، اور سیدہ کائنات کے جو لخت جگر ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام وہ اہل جنت کے سید اور سردار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کا ایک فرشتہ جس نے آج تک میری زیارت نہیں کی تھی، اس کو حکم نہیں ہوا تھا، اس فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی، باری تعالیٰ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو اجازت دے دی، اور وہ فرشتہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کی اے اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی آپ کی امت کی خواتین کی سردار ہیں، اور حسن و حسین جو اہل جنت کے نوجوان ہیں ان کے سردار ہیں۔ تو دیکھیں سرداری اس خاندان میں رکھ دی گئی۔ حضور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی اس امت کی خواتین کی سیدہ ہیں، سردار ہیں، اور جو ان کے لخت جگر ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام وہ بھی جو نوجوانان اہل جنت ہیں ان کے سردار ہیں۔ اور اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کو نقل فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ تمام جہانوں کی عورتوں، میری اس امت کی تمام عورتوں اور مومنین کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ اے میری لخت جگر، کیا آپ یہ چاہتی ہیں؟ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ بیان فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سیرت و کردار میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شبیہ تھیں، ان کی تصویر تھی، آپ کی لخت جگر جو تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ام المومنین کہ جب سیدہ کائنات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے کے جاتی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا استقبال فرمایا کرتے اور خوش آمدید کہا کرتے۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن اسی طرح سیدہ کائنات تشریف لائیں تو آقا علیہ السلام نے انہیں خوش آمدید کہا، ان کا استقبال فرمایا اور انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا دیا اور چپکے سے کوئی بات کہی تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے رونا شروع کر دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے چپکے سے ان سے پھر بات کی تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ جب آپ حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، حضور نے چپکے سے آپ سے بات کی، آپ ہنس پڑی،
پھر حضور علیہ السلام نے آپ سے بات کی، آپ رو پڑی، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے نبی کا راز ہے، میں ابھی نہیں بتاؤں گی۔ کچھ عرصے کے بعد جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتائیں کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو اس وقت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام نے پہلی مرتبہ مجھ سے چپکے سے بات کی اور میں رو پڑی تو اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے میری لخت جگر، اس رمضان المبارک میں جبریل امین نے میرے ساتھ قرآن پاک کا 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں رمضان المبارک میں جبریل امین آقا علیہ السلام کے ساتھ 1 مرتبہ دور فرمایا کرتے تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ کا ذکر کیا تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور پھر جب میں نے یہ سنا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے جو چپکے سے میرے ساتھ بات کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ جب آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ پھر میں ہنس پڑی۔ اسی طرح دیگر روایات میں بھی ان چیزوں کو نقل کیا گیا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بھی میں نے نقل کیا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا کہ اے میری لخت جگر، آپ اس امت کی خواتین کی سردار ہیں، سیدہ ہیں۔ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اور ان کے جو شہزادے ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جو سیدہ کائنات کا گھرانہ ہے جو ان سے محبت رکھتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت رکھتے ہیں، اور جو اس گھرانے سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی مبغوض ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ غضب فرماتا ہے۔ اور جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا ہے وہ اگرچہ کعبے کے قریب کھڑے ہو کے عبادات کرے تو اس کی عبادات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو سیدہ کائنات کے گھرانے سے بغض رکھتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم اہل بیت سے بغض رکھتا ہے رب تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ سو اہل بیت کے بغض سے بچنا چاہیے، اہل بیت اطہار سے محبت رکھنی چاہیے۔ اہل بیت اطہار ہیں کون، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، نبی کی اولاد ہے۔ نبی کی نسبت سے اگر کوئی چیز آپ کو پتہ چل جائے، جیسے منہ مبارک ہے، آپ کو خبر ہو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک یعنی بال مبارک کہیں پہ آیا ہے، آپ زیارت کے لیے جاتے نہیں جاتے؟ جاتے، اور کتنا ادب رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جب آپ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک اس کا اتنا ادب کرتے ہیں
تو جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں اور جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں یعنی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، کیا ان سے محبت نہیں رکھی جائے گی؟ کیا ان کا ادب و احترام نہیں ہوگا؟ پھر آگے جو ان کی اولاد ہے اور یہ خون رسول ہے، کیا اس کا ادب نہیں ہوگا؟ اس کی عزت اور اس کی تعظیم نہیں ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قمیص مبارک پہنی ہے، اگر وہ آپ کے سامنے ہو تو آپ اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں. امامہ شریف آ جائے تو آپ اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پہنا ہے اور یہ تو خون رسول ہے. کیا اس کا ادب و احترام نہیں ہوگا؟ اور آخری بات آپ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ابحاث میں نہ پڑیں کہ یہ سید ہے تو اس کا کردار اچھا نہیں. اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ اور اس کا ہے. آپ نے اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی تعظیم کس لیے کرنی ہے؟ اس لیے کہ جو اس کی نسبت ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، اس وجہ سے آپ نے کرنی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت عطا فرمائے، جو ان کے لخت جگر ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں. رب تعالی ہمیں ان کا بھی ادب و احترام اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.